ایک بڑا نقص، ایک بڑا پرابلم جو انسانوں کو اپنی شخصیت میں، بلکہ عصر حاضر میں کہتے ہیں کہ زیادہ اس کا امکانات اور ادراک ہوتا ہے، چیزیں ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، یہ جو غصہ ہے انسانی شخصیت میں پیدا ہو جانا ہے، ایک رد عمل کی کیفیت، ایک چیں بجبیں، اکتاہٹ، آدمی نوکیلے جملے کہتا ہے، رد عمل کا اظہار کرتا ہے، اس بارے میں جو نفسیات کے ماہرین ہیں وہ بھی کچھ بتاتے ہیں، کچھ موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے خود چونکہ ایک معاشرے میں زندگی گزاری ہے، پبلک کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہا، لوگوں نے آپ پر بھی تنقیدات کی، آج بھی کرتے ہیں، ذاتی تجربہ مجھے بتائیے گا، اپنا شخصی تجربہ، کہ جو غصے کی کیفیت ہے، انسان کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے، اس کو تہذیب کے دائرے میں لانا، اس کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے آپ کے اپنے شخصی تجربات کیا ہیں؟ پہلی بنیادی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ غصہ یا رد عمل یا جذبات کی حدت یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اپنی ذات میں یہ بڑی نعمت ہے جو انسان کو عطا ہوئی ہے۔ انسان اس کے ذریعے سے اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے ماحول، اور میں تو یہ کہوں گا کہ اپنی حرمتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہی چیز انسان کو انا جیسی قوت دیتی ہے جو خودداری کا ماخذ ہے، یعنی خودداری اور عزت نفس کا احساس اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ حق کے ساتھ بھی انسان کی عصبیت کا اظہار اسی سے ہوتا ہے، یعنی میں ایک بات کو صحیح سمجھتا ہوں، وہ اخلاقی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی عقیدے کی چیز بھی ہو سکتی ہے، تو میری اس کے ساتھ ایک عصبیت وابستہ ہوتی ہے، وہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لیکن جب اس کا اظہار ہوتا ہے، اور اظہار ظاہر ہے دوسروں کے لیے ہوگا، اس وقت یہ خرابی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اپنے پوٹینشل میں، یا بالقوہ کہیے، یہ ایک محمود چیز ہے، اس کو آپ کی اپنی ہی ذات کے اندر پیدا ہو کر وہیں رہ جانا چاہیے۔ واہ، بہت اچھی بات کی۔ یعنی جو چیز آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ خود آپ کی شخصیت کا باطنی اظہار ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبیں۔ تو اپنے لہو کی آگ میں جلنا سیکھنا چاہیے۔ یہ چیزیں آپ کے اندر خود آپ کی تعمیر کرتی ہیں، آپ کی شخصیت کو بڑھاتی ہیں، آپ میں خودداری کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ یعنی انسان کو دنیا میں جو مراحل پیش آتے ہیں، ترغیبات سامنے آتی ہیں، شہوات اپنی طرف کھینچتی ہیں، تو عزت نفس کا یہ احساس اور شعور ہے کہ جو باطن میں اٹھتا ہے اور ایک خاص طرح کا غصہ یا حدت پیدا کرتا ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں اور اس کا تجزیہ کریں تو یہ آپ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے ان سب موقعوں کے اوپر۔ یہ اخلاقی مسئلہ اس وقت بنتا ہے کہ ہم اس کو اپنے باطن میں جذب کرنے کی بجائے، یہ الاؤ اپنے اندر رکھنے کی بجائے، ہم اس کو دوسروں سے متعلق کر دیتے ہیں۔ تو مجھے خود جوانی میں اس کا تجربہ ہوا اپنے بارے میں کہ میں حدت اور شدت محسوس کرتا تھا دوسروں کے لیے بھی۔ میرے جو بہت پرانے دوست ہیں ڈاکٹر ساجد علی صاحب، میں ان کو یار عزیز کہتا ہوں، انہوں نے پچھلے دنوں یہ لکھا بھی، تو یہ چیز ہر انسان میں ہوتی ہے، یعنی خاص طور پر جوانی میں کہتے ہیں نا وہ آتش جوان تھا۔ آپ پھر محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، اس کا دائرہ آپ کے باطن ہے، اس کا دائرہ خارج نہیں ہے، اس کا ظہور بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، رفقا کے لیے، ملنے والوں کے لیے، مخالفین کے لیے، ناقدین کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو جس طرح لکڑی سلگتی ہے، یہ وہ ہے، یہ الاؤ نہیں بننا چاہیے۔ چیز حیات دوام سوختن ناتمام، تو سوختن ناتمام ہے اصل میں، یعنی جس طرح کے سلگ سلگ کر جلنے کا نام ہے۔ تو اسی طرح سے اس کو اپنے اندر لے لینا چاہیے، ضبط کرنا، پی لینا۔ یہ جسے قرآن مجید نے دیکھیے کیا خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے، کاظمین الغیظ، یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ جو غیظ کو یا غصے کو یا شدت کو یا حدت کو مار دیتے ہیں، نہیں، اس کو پی جاتے ہیں، اسے ضبط کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں کی ورڈ کی حیثیت تقوی کو حاصل ہے۔ تقوی کیا ہے؟ یعنی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو آپ جس طریقے سے ایک ابلتا ہوا سمندر ہوتا ہے تو آپ اس کے ساحل بنائیں، کنارے بنائیں،
یا ایک سیلاب کی صورت میں بہتا دریا ہے تو بند باندھیں، یہی تقویٰ ہے۔ تو یہ چیز جس وقت آپ پیدا کرتے ہیں اپنے اندر، تو آہستہ آہستہ آپ کو ایسی گرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا اظہار باہر نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے جن بزرگوں سے میں نے زندگی کے آداب سیکھے ہیں، ان میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی شخصیت بڑی غیر معمولی ہے اور مجھ پر ان کے بہت اثرات ہیں الحمدللہ۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ پر لوگ تنقیدیں کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے، تو کیا آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ یعنی آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے رد عمل نہیں ظاہر کیا، آپ نے کسی کی تنقید کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، تو یہ انسانی زندگی کے مطالعے کے خلاف ہے یہ بات۔ اس لیے کہ غصہ تو آئے گا، انسان کو یہ احساس ہوگا کہ یہ کیا حرکت ہے جو میرے ساتھ کی جا رہی ہے، تو آپ جواب نہیں دیتے تو کیا اس کا اثر بھی نہیں ہوتا؟ یعنی طبیعت میں بھی یہ چیز پیدا نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری صحت کو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب آپ اس الاؤ کو اپنے اندر ضبط کرتے ہیں تو باہر تو یہ کسی کو نہیں جلاتا، لیکن آپ کے باطن کو تو جلاتا ہے۔ یہ اس کی تعبیر ہے کہ انسان کو کس طرح اپنی تہذیب کرنی چاہیے۔ تو اپنی تہذیب کرنے کا یہ عمل کیسے کیا جائے؟ آپ کا سوال چونکہ یہ ہے، اس کا میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی راز پایا ہے، اور وہ ہے شدید خود احتسابی۔ اپنے آپ کو الاؤنس دینے سے انکار کر دیجیے۔ یعنی جس وقت ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واعظ رکھا ہے، وہ آپ کو فوراً بتا دیتا ہے۔ اچھا، اس وقت اگر آپ نے نہیں بھی سنی اس کی بات، جا کے گھر میں بیٹھیں گے بتا دے گا۔ یعنی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب جوانی میں کسی ملنے والے کے ساتھ غصے کا اظہار کیا، کسی ناقد کے ساتھ غصے کا اظہار کیا، کسی احمقانہ بات پر اصرار کرنے والے کے ساتھ غصے کا اظہار کیا، دوست کے ساتھ کیا، گھر میں کسی کے ساتھ کیا، ماں کے ساتھ کیا، باپ کے ساتھ کیا، اس کے بعد ایک پچھتاوے کی لہر آتی ہے انسان کے اوپر، لازماً آتی ہے۔ یہ باعث ہے انسان کے اندر۔ اب آپ نے اس آواز کو نہیں دبانا۔ یعنی اس وقت انسان کیا کرتا ہے؟ وہ تعویلات کرتا ہے، نہیں یہ موقع تھا اس کا، یہ آدمی اس کا مستحق تھا، ابا جان کو اس وقت یہی جواب دینا چاہیے تھا، اماں نے بات ہی ایسی کر دی تھی۔ تو آپ اس موقع کے اوپر الاؤنس دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ اصل میں عمل بند کر دینا چاہیے، پہلے دن سے یہ طے کر لینا چاہیے کہ نہیں، جب بھی میرا ضمیر مجھے یہ بتائے گا، میرا باطن یہ گواہی دے گا کہ یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، یہ لفظ میں نے صحیح نہیں بولا، میری آواز بلند ہو گئی، میں نے دوسرے آدمی کے اوپر جوابی الزام لگا دیا، تو اب یہ ایک غلطی ہے، مجھے اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پاک کرنے کا یہ عمل ایک دن میں نہیں ہوتا، 2 دن میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ فطری طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں برسوں لگ جاتے ہیں، اور جب آپ یہ مسلسل کرتے رہیں، ہر روز کرتے رہیں، تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ جب پھر لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ آدمی ایسا کیسے بن گیا، کیسا بن گیا یہ آدمی ایسے۔ تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ سب سے بڑی چیز تو اللہ تعالیٰ کی عنایت، اس کا کرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت اور کرم، اس کا ضابطہ یہی ہے کہ آپ جدوجہد کریں گے تو وہ آپ کو اس کا صلہ دے گا۔ ٹھیک ہے صاحب، 2 مزید پہلو میں چاہتا ہوں ذرا اسی حوالے سے آپ اس کی مزید توضیح کیجئے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ غصے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ کتھارسس ہو جاتا ہے، جو آپ کا اظہار معافی ضمیر تھا اس کا اظہار ہو گیا، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ آپ کا تجربہ کیا ہے کہ جب غصہ آدمی کرتا ہے تو اس کے اثرات خارج سے زیادہ کیا اس کی اپنی کوگنیٹیو اسکل، اس کی کریٹیو تھنکنگ، اس کے انالیٹیکل جو بصیرت ہوتی ہے، یا اس کی شخصیت پر بھی ہوتا ہے، یا اس کا اثر صرف خارج میں ہی ہوتا ہے جب آدمی غصہ؟ جب دوسروں کے بارے میں وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو سب سے برا اثر خود اس کے اوپر پڑتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اپنی شخصیت برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو ضمیر موجود ہے اس کو ملامت کرتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر نہ تمہارے الفاظ تمہارے قابو میں رہے، نہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہی، نہ تم نے دوسرے آدمی کے ساتھ عزت اور شرافت کا رویہ اختیار کیا، تو یہ چیز ظاہر ہے کہ قدم قدم پر برائی کا احساس پیدا کرتی ہے، اور برائی کا احساس انسانی نفس کی تباہ کاری کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو لازماً ایسے ہی ہوگا جب دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اس کو اپنے باطن کا ذریعہ بناتے ہیں تو پھر اس کے اثرات بہت مثبت ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی آپ اس کا رخ بدل لیتے ہیں اپنی ذات میں، آپ، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ
ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. جی. آپ جانتے ہیں کہ میرے بزرگوں میں میاں طفیل محمد صاحب بھی ایک بڑے بزرگ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی بہت محبت کا تعلق رہا. وہ ایک مجلس میں تھے، مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے شاید شیخو پورہ میں. وہاں 10 20 50 لوگ تھے اور ان میں سے ایک صاحب، ہوتا ہے نا ایسا کہ آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں یا کسی غلطی کی طرف توجہ دلا رہے ہوتے ہیں تو وہی غصہ جو آپ نے اس وقت موضوع بنایا ہے وہ آپ پر حاوی ہو جاتا ہے. تو وہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے واہی تباہی اپنی تنقید بیان کرنا شروع کر دی. اب بجائے اس کے کہ میاں صاحب ان کی تنقید کا جواب دیتے، انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے. تو نہیں بیٹھے. انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا ہے آپ بیٹھ جائیے. تو خیر وہ آدمی تھوڑے سے ٹھٹکے بیٹھ گئے. اس وقت کا کہاں فرمایا ہے؟ تو انہوں نے پھر وہ حدیث سنائی. کہا کہ دیکھیے جب انسان کو غصہ آ جائے تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنی حیت بدل لیں. حیت کی تبدیلی آپ کو متوجہ کرنے کا باعث بن جاتی ہے. بہت سے بزرگوں نے یہ نصیحت کی ہمیں جوانی کے زمانے میں کہ جس وقت کسی دوسرے پر غصہ آ جائے اور بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹہلنا شروع کر دیں. تو یہ در حقیقت کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ آپ ایک خاص رو میں ہوتے ہیں. اس وقت آپ اس رو کو بجلی کے کرنٹ کی طرح اصل میں آپ کے پورے وجود کا احاطہ کیے ہوتی ہے، اس کو کاٹ دیں تھوڑی دیر کے لیے. ایسے کہا گیا کہ پانی پی لیں. کہتے ہیں نا پرانے بزرگ، غصہ آ گیا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا اماں بھی کہتی ہیں، ابا بھی کہتے ہیں ٹھنڈے ہو جائیے، پانی پی لیجیے. تو اس سے بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی وہ رو جو آپ کے اندر اس وقت ایک بجلی کا کوندا بن گئی ہے اس کا سلسلہ منقطع کیا جائے. تو آپ اس پہ سوچیں. تو دوسروں کی طرف جب آپ کے غصے کا رخ ہوتا ہے تو اس وقت آپ بہت خطرناک میدان میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، عربی ادب میں بھی ایک بڑا اچھا مقولہ ہے کہ زخم تلوار کے ختم ہو جاتے ہیں، زبان کے نہیں ختم ہوتے. تو زبان کا زخم لگا رہے ہوتے ہیں آپ، اس لیے کہ جب غصہ آئے گا تو سب سے بڑھ کر یہ زبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قیامت میں سب سے زیادہ پکڑے جاؤ گے اس زبان کی وجہ سے. کیونکہ جھوٹ اس سے نکلتا، بری باتیں اس سے نکلتی. غصے میں آپ بالکل نہیں دیکھتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں ہمارے لیڈر حضرات، یعنی وہ جب اپنے مخالفین کے خلاف غصے میں آ جاتے ہیں تو نہیں دیکھتے کیا باتیں کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر بھگتتے ہیں. خاص طور پر پالیٹکس میں تو میں نے یہ دیکھا ہے پچھلے 40-50 سال کے دوران میں کہ کوئی خدا کا ایسا قانون ہے کہ آپ نے جو کچھ اپنے مخالفین کے بارے میں بدزبانی کی ہوتی ہے، قدرت کا مکافات کا عمل آپ کو اس جگہ لے آتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہی ہو. اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ آپ قوم کی لیڈرشپ کے منصب پر فائز ہوتے ہیں اور لیڈروں کے بارے میں مکافات دنیا میں ہوتی ہے. اچھا، یعنی باقی سب تو شاید قیامت ہی میں زیر بحث آئیں گے، لیکن لیڈروں کو خدا معاف نہیں کرتا، ایک وہ قوموں کی رہنمائی کے منصب پر کھڑے ہوتے ہیں. یہ میں اپنے تجربے کی بات کروں، یعنی جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور دنیا کی تاریخ میں جو پڑھا ہے، بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں نتائج اور آپ کو وہی سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے جو آپ دوسروں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اگلی نسلوں کو بھی یہ بتائیں کہ انسان کے اندر یہ بہت بڑی چیز ہے غصہ. یہ غیرت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ حفظ نفس کا ذریعہ بنتا ہے، یہ حرمتوں کے پاس کا ذریعہ بنتا ہے، یہ شہوات کے مقابلے کا حوصلہ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. یہ بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا باطن کی طرف رخ ہونا چاہیے، دوسرے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جو 2 ہونٹوں کے درمیان میں ہے اس کی ضمانت دو تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ نے بھی ایک نقطہ فرمایا کہ خود حدیث میں بھی تلقین آئی ہے، تجربہ بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ حالت بدل لیں، حیت تبدیل کر لیں تو اس سے کچھ ریئلائزیشن ہوتی ہے. بیٹھے ہیں تو کمرے سے نکل جائیں. لیکن یہ بیویوں پہ جب کبھی غصہ آتا ہے تو آپ اگر کمرے سے غصہ دبانے کے لیے نکل جائیں تو وہ تو الٹا اس پہ غصہ شروع کر دیجیے، کمرہ کیوں چھوڑ کے گئے ہو، تو وہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. تو اس پہ بھی کوئی ذاتی زندگی کا تجربہ ہو تو وہ بھی بتائیں. نہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، مجھے ذاتی زندگی میں اس طرح کا کوئی تجربہ تو نہیں پیش آیا،
لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو سب سے بڑا جو امتحان پیش آتا ہے وہ تو اصل میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی پیش آتا ہے، اور بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ پیش آتا ہے، کیونکہ دنیا کے باقی سب انسانوں کے ساتھ آپ کی معاملت کی نوعیت کبھی کبھی کی ہوتی ہے، یا اس میں وقفے آتے ہیں، اور دفتر میں کام کرتے ہیں یا بازار میں ہیں یا کہیں بھی ہیں تو وہاں معاملت کی وہ نوعیت نہیں ہوتی. یہاں تو صبح شام اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، زندگی کے معاملات کے فیصلے کرنا، اولاد کے بارے میں آراء قائم کرنا، اسی طرح سے معاش کی جد و جہد کے مختلف مراحل، ہر سطح کے اوپر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا امتحان بھی یہی ہے. اسی وجہ سے رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت میں سب سے میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے ہیں. اہل و عیال کے لیے اچھا ہونا آسان کام نہیں ہے. یعنی بچوں کے معاملے میں بچے بھی تنگ کرتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ آپ سے اختلاف کریں گے، وہ اپنی آراء دیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی توقعات پر پورے نہ اتریں، آپ نے جو ان کے بارے میں سوچا ہوتا ہے بعض اوقات وہ آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ سب سے بڑا امتحان ہوتی ہے انسان کے لیے. اس لیے میرے نزدیک تو آدمی کو جب یہ پتہ چلے کہ اب میری شادی کا وقت قریب آ گیا ہے تو لوگ تو خیر اور بہت سی تیاریاں کرتے ہیں، سب سے بڑی تیاری یہی کرنی چاہیے کہ میں ایک ایسے امتحان میں اب داخل ہونے والا ہوں جس میں قدم قدم پر مذلات پیش آئیں گے. آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنی زندگی برباد کر بیٹھتے ہیں، بچے کس طریقے سے طلاقیں ہو جاتی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. یعنی آپ ہمارے ہاں کم سے کم چلیے شکل صورت تو دیکھ کے شادی کرتے ہیں نا آپ، تو وہ کیا چیز ہے جو بعد میں مسائل کا باعث بنتی ہے؟ وہ تو زیادہ تر آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات یہی بنتے ہیں نا. تو اس میں اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ مجھے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، ٹھیک، یعنی یہ وہ امتحان ہے کہ جس میں ناکامی اصل میں میری آخری ناکامی بن جائے گی. باقی تمام جگہوں پر اگر میں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا زندگی میں، بڑے شائستہ ہوں گے، بڑے مہذب ہوں گے، بڑی مذہبی باتیں کریں گے، کیا واز ہے کیا شان ہے، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اندر کا جانور باہر نکلا ہے. بارہا دیکھا ہے میں نے زندگی کے اندر. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جو اصل میدان ہے امتحان کا ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی ہوتی. ٹھیک، اس کی تو بہت تیاری کرنی چاہیے آدمی کو، سب سے بڑھ کر اسی معاملے میں کوشش کرنی چاہیے. تاہم یہ عرض کر دوں کہ شادی اب تو خیر لوگوں کی شادی بہت تاخیر سے ہونے لگ گئی، ہمارا زمانہ اور تھا. تو اگر آپ کی شادی 20-22 سال 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے تو آپ جتنا جی چاہے اپنے آپ کو تیار کر لیں، آپ نہیں تیار ہوتے. یعنی بہت کچھ تیاری آپ کو اس کے بعد ہی کرنا ہوتی ہے. جتنا چاہے کر لیں، وہ مرحلہ ہی ایسا ہوتا ہے، جوانی کا زمانہ ہے، خون میں بھی حدت ہے، جذبات بھی انتہا پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ایک برتری کے احساس میں بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جتنی چاہے تہذیب کر لیں اپنی، اس میں کمیاں رہ جاتی ہیں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں. تو بعد میں بھی یہ طے کر لینا چاہیے. اور پھر سب سے بڑی چیز جو میں نے اپنے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی کے یہاں دیکھی، ان میں یہ جو حدت ہے طبیعت کی بہت تھی. اچھا. اور کبھی جب غصہ آ جاتا تھا، خود میں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا معاملہ یہی تھا کہ اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق، دونوں چیزیں بہت انتہا پر تھیں. محبت بھی بڑے جذبات کے ساتھ کرتے تھے، اور جب کسی چیز کو برا محسوس کر لیں تو اس پر جو اظہار ہوتا تھا وہ بھی بالکل آخری درجے میں ہوتا تھا. لیکن ایک کمال کی صفت انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی تھی، اور وہ صفت یہ تھی کہ جس وقت وہ کیفیت دور ہوتی تھی تو اس سے قطع نظر کہ ان کی عمر کیا ہے. ظاہر ہے کہ میں نے تو پہلی ملاقات میری جب ان سے ہوئی ہے 1973 میں، جب ان کو پہلی بار دیکھا اس وقت وہ 70 سال کے تھے، تو آخری زمانے میں دیکھا. تو اس کا لحاظ کیے بغیر کہ ان کی عمر کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ علم کے کس درجے پر فائز ہیں، بالکل بچے کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ دیتے. اچھا. ظاہر ہے کہ اس سے جو ایک انسان معافی مانگتا ہے دوسرے سے. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میری ایک عزیزہ اپنے بچے کو یہ سکھا رہی تھیں کہ بیٹے تم سوری بول دو. بچے میں اتنی انا تھی کہ وہ کہتا تھا کہ اور سب کرا لو میں یہ نہیں کروں. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آسان نہیں ہوتا. یعنی آپ کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو حدت شدت ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا ظہور کا باعث تو آپ کی انائی بنتی ہے. تو معافی مانگ لینا یعنی یہ آسان چیز نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ یہ چیز جو ہے وہ ان کے لیے تزکیے کا باعث بنے، پاک کر لیتے تھے اپنے آپ کو.
غصہ آ گیا، اس کا اظہار ہوا، اس کے بعد بس ہاتھ جوڑ دیے، معافی مانگ لی۔ ایک مرتبہ میں گاؤں میں تھا، رحمان آباد میں اس وقت مقیم تھے، تو اپنے گھر سے نکلے، میں بھی ساتھ تھا، خیال یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائیں گے، تو جیسے ہی نکلے گلی میں تو ایک اماں بوڑھی، جیسے دیہاتی خواتین ہوتی ہیں، وہ اپنی بھینس لے کے جا رہی تھی۔ اب بھینس جانتے ہیں کہ بھینسی ہوتی ہے، وہ بھینس نے جو اپنی دم ہلائی تو مولانا کے سب کپڑوں کے اوپر گرو گلزار ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ان کی طبیعت جیسی سخت غصہ آیا، اور انہوں نے اس اماں کو بس جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اس کے بعد خاموش ہو گئے، بات کر رہے تو وہ بھی گئی، اسی حالت میں گئے، نماز پڑھی تو واپس آئے۔ یعنی اتنے غصے میں تھے کہ میں بھی کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکا۔ جب واپس آئے تو میرا خیال تھا کہ بیٹھک میں جائیں گے، وہیں جہاں بیٹھے، سیدھے اس مائی کے پاس گئے، گھٹنے نیچے رکھ دیا اور کہا کہ اماں مجھے معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو چیز ہے یہ میں نے دیکھی، ان کے عملاً دیکھی، اور یہ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس عمر میں دیکھی، اس وقت دیکھی جب اس گاؤں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ولی اللہ ہے جو ہمارے درمیان رہ رہا ہے۔ یعنی اس اماں کا حال یہ تھا کہ وہ رو رہی تھی آگے سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو میرے باپ ہیں، آپ نے کہہ لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اس سے میری غلطی تھی، میں وہاں سے گزر رہی تھی اور وہاں پہ کیچڑ تھا اور اس طرح کی چیز تھی۔ تو یہ میرے نزدیک اپنی تہذیب کرنے کے دو مرحلے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو اس میں مہذب بنا لیں کہ اس کا اظہار ہی نہ ہو جائے، تو پھر وضو کریں۔ اور وضو کیا ہے؟ یعنی نماز کا وضو تو اعضاء کو دھونا ہے نا، اس کا وضو یہی ہے، معافی مانگے، توبہ، معافی، استغفار۔ آپ اپنے رب سے بھی معافی مانگیں اور بندوں سے بھی معافی مانگیں، اور اس کو کبھی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ بیوی ہے، بچے ہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہاتھ جوڑ دیجیے اس کے سامنے، کیونکہ یہ معاملہ یہیں صاف ہو جانا چاہیے، اور یہ چیز آپ کو بہت حد تک اپنی زندگی میں پاکیزگی کی طرف لے جائے گی۔ ٹھیک۔ اچھا خان صاحب، آپ نے بھی فرمایا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ظاہری بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے تو وہی رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ، آپ کا ہر کام، آپ کا ہر عمل۔ لیکن جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو وہ 2 منٹ کے لیے دماغ میں باور کرتا ہے کہ جو سچویشن مجھے پیش آئی ہے، اللہ کے رسول تو جس ماحول میں تھے، مطلب مدینہ میں ہیں، تو آپ کے سارے چاہنے والے، آپ پر جان مالا، ہر چیز قربان کرنے والے، تو یہ سچویشن شاید اس وقت ان کے ہاں ارد گرد نہ ہو کہ لیگ پولنگ ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، کوئی کسی کے پیچھے غیبت کر رہا ہے، وہ تو ایک قدسیوں کا ماحول تھا۔ آج جو مجھے صورتحال پیدا ہو رہی تو اس میں کچھ نہ کچھ جسٹیفائڈ بنتا ہے، تو میں ان کے رول ماڈل کو یہاں کیسے اپنے لیے ایڈجسٹ کروں؟ تو وہاں کیا ان کی زندگی میں بھی کرائسس اس طرح کے آئے کیا؟ نہیں میرے بھائی، بہت نازک مراحل آئے۔ آپ کبھی قرآن مجید کو پڑھیے، آپ سیرت کے حالات کو دیکھیے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جو کچھ پیش آیا ہے، اپنے اعزا، اپنے اقربا، اپنے دوستوں کی طرف سے بھی بعض موقعوں کے اوپر، وہ بھی کم نہیں ہے۔ میری مراد دوستوں سے وہ لوگ ہیں کہ جن سے جاہلیت کے زمانے میں تعلق تھا، رابطہ تھا۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے گھر کو ہدف بنا لیا گیا۔ قرآن مجید آپ کو دی جانے والی اذیتوں کا ذکر کرتا ہے، پوری سورہ احزاب کا موضوع یہی ہے۔ آپ کا گھر، آپ کا خاندان، آپ کے اہل و عیال سب ہدف بنے رہے، تہمتیں لگائی گئیں، یہ سب معاملات ہوئے۔ یعنی وہ 8-10 سال کا عرصہ ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک دنیا کی دنیا جو ہے وہ آپ کے مقابل میں آئی ہے۔ یہود نے جو کچھ کیا، منافقین نے جو کچھ کیا، قرآن مجید نے اس کی تفصیلات سے بتائی ہیں۔ کتنی جگہوں پر یہ تعبیر آئی ہے کہ تم تو ویسی اذیتیں دے رہے ہو جس طرح کی اذیتیں موسیٰ کو دی گئی تھی، اور یوزون النبی، پیغمبر کو اذیت دے رہے ہو، خدا کے رسول کو اذیت دے رہے ہو۔ تو یہ سب معاملات ہوئے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خاموش ہو جائے۔ اچھا، یعنی یہ آپ کی ایکسٹریم غصے کا اظہار ہے اگر اندر محسوس ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ موقع بھی جس میں صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھائی، اور ظاہر ہے کہ کچھ ذہنی کیفیت تھی نا کہ یہ ہوا، تو اس میں ظہر کی نماز تھی غالباً، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، یعنی کوئی ایسی نماز تھی جس کی 4 رکعتیں تھیں، 2 رکعتیں پڑھا کے آپ نے سلام پھیرا، اور قریب مسجد میں کوئی جگہ تھی جہاں پر جا کر بیٹھ گئے ٹیک لگا کے۔ تو چہرے پر غصے کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ جلیل القدر صحابہ جرت نہیں کر رہے تھے پاس جانے کی، لیکن اس کا اظہار کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو رہا تھا، اپنے لیے۔ جب یہ توجہ دلائی گئی، اور توجہ دلانے والے نے بھی کمال کا جملہ بولا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ بھول گئے یا نماز ہی کم کر دی گئی؟
ظاہر ہے کہ وہاں تو اس کا بھی امکان تھا نا کہ نماز پڑھانے کے دوران ہی میں یہ عنایت ہو گئی ہو. تو آپ نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ آپ دیکھیے موطا میں روایت ہے کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا بہت غصے میں. تو پھر اس کے بعد لوگوں نے توجہ دلائی تو آپ نے اٹھ کے 2 رکعتیں دوبارہ پڑھی اور سجدہ صاحب کیا، اور اس طرح لوگوں کو تعلیم ملی کہ کیا کرنا چاہیے. تو غصے کی کیفیتیں ہوئی ہیں. بعض موقعوں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے دعوت دیتے ہوئے، کوئی تقریر کرتے ہوئے اس کا اظہار کیا ہے، لیکن وہ اظہار اس طرح نہیں ہوا کہ کسی خاص شخص کو ہدف بنا کے کیا گیا ہو. اس میں تو دیکھیں آپ، یہ صورت رہی ہے کہ کسی موقع پر اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا کسی کے ساتھ، یعنی کسی کے احساس کے مطابق، تو آپ نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھا دیا اور کہا کہ تم انتقام لے لو، قصاص لے لو. سبحان اللہ. ہم سب بہت آپ نے تفصیل سے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے غصے کے حوالے سے بیان کی. آخری سوال غصے سے متعلق، آپ کو کن چیزوں پہ غصہ آتا ہے؟ غصہ تو ظاہری بات ہے، ایک فطری چیز ہے، انسان کو آتا ہی ہے. میں محض جاننے کے لیے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں بظاہر ہوتی ہیں، شاید ان کو سن کے ہمیں ان زندگی میں ان کی تہذیب یا لوگوں کو جو سن رہے ہیں اس میں بہتری کی کوئی گنجائش پیدا ہو. ہوتا ہے نا زندگی میں بسا اوقات کچھ لوگوں کو چائے کا ٹھنڈا کپ دے دیں تو فوراً غصہ آ جاتا ہے، تو کچھ لوگوں کا اسی طرح اور معاملات ہوتے ہیں، کھانے کے وقت کھانا نہ ہو تو غصہ آ جاتا ہے. آپ کو دوسروں کی زندگی میں جو آپ کے ارد گرد کا حلقہ ہے، شاگرد ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان میں کیا چیز دیکھ کے اندر ہی محسوس ہوتا ہے، اگرچہ آپ اظہار نہیں کرتے، ہم خود اس کے گواہ ہیں، تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ بھائی جب آتا تھا تو ہر چیز پہ آتا تھا. اب جب کچھ تہذیب کر لی ہے تو اب بس کہیں کہیں آتا ہے. زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے بہت عزیز شاگرد ہوتے ہیں، جن سے آپ کو بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی ان کے اوپر صرف کی ہے، جب آپ کو خیال ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے ان کو سکھائی اس میں ابھی بھی کمزوری ہے، اس میں ذرا ضبط مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی اب میں نے اپنے آپ پر بہت کنٹرول کر لیا. وہی کہہ سکتا ہوں کہ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی.